اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وبه أمكن له التخلص عن النسخ على أنه لا يتم على الجبارية وعلينا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بالخیر۔ یہ جو جواب دیا ہے نا غایت الامر سے، وہ یہ تھا کہ یہ دونوں دو قسم ہو گئے ہیں جی، حسن ذاتی بالغیر لغیر ہی، اس طرح کب و ذاتی تو کب و لغیر ہی، اور کہا کہ انہوں نے التزام کیا ہوگا اس کا۔ وابی ہی سے کہتے ہیں کہ اسی ما ذکرنا کے ساتھ ممکن ہے، جو حسن کبو کو عقلی مانتے ہیں نا، ان کے لیے ممکن ہے تخلص نسخ سے۔ یعنی اگر یہ سوال ہو کہ اگر ان کے حسن کبو ذاتی ہے تو اس میں تو نسخ نہیں ہو سکتا، پیچھے گزر گیا ہے، تو کہتا ہے اب یہ جواب بن جائے گا کہ ایک چیز کبھی ہو جی ذاتی طور پر اور حسن ہو جائے غیر کی وجہ سے، اب اگر اس پر نسخ آئے گا تو وہ جو ذاتی کبو ہے وہ ختم ہوگا جی۔ تو اس طرح یعنی ذاتی اور لغیر ہی کی دو قسموں کی وجہ سے اگر نسخ آ جائے تو یہ نا اس کے ذاتی ہونے کے خلاف نہیں ہے، ذاتی ہونے کے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں بھی حسن کو وہ عقلی ہے تو اور دو قسمیں بن گئی ہیں، تو اب اس کے ساتھ ممکن ہو گیا ان کے لیے تخلص نسخ سے۔ علاوہ ذی سے اور رد وہ یہ ہے کہ ان کی دلیل کا جو مدار ہے نا وہ یہ ہے کہ حسن کبو اگر ذاتی ہو، یعنی ذات کی وجہ سے وہ حسن ہے یا کبھی ہے، تو پھر یہ سوال ہے، پھر یہ سوال ہم پر تو نہ جبایہ پر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ حسن کبو کا جو سبب ہے وہ اعتباریات ہیں، نہ ذات ہے نہ وصف حقیقیہ ہے بلکہ اعتباریات ہیں۔ تو اب جب سوال تو ہے وہ حسن کبو ذات کی وجہ سے، یعنی حسن کبو کا منشا ذات ہے، تو جبائی تو اس کا قائل ہی نہیں ہے جی، اور ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اطلاق کے قائل ہیں کہ مطلقاً حسن کبو ہے، اس کی علت ذات ہو، اس کی علت صرف حقیقیہ ہو یا وصف اعتباری ہو، تو لہذا ہم پر تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا علاوہ ذی سے دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے نا اشاعرہ کا، یہ جبائیہ پر اور ہم پر نہیں ہو سکتا، ہم پر نہیں ہو سکتا۔ جبائی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ منشا جو ہے وہ ذات اور صفت حقیقی نہیں بلکہ صفت اعتباری ہے، اور ہم اطلاق کے قائل ہیں، ہم خود رو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہا جواب میں نسخ کے اشکال سے جی، پھر نسخ کیسے ہوگا جب حسن کو وہ ذاتی ہے، تو جو ما بالذات ہوتا ہے وہ تو بدلتا نہیں ہے، جو حسن ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا جو کبھی ہے وہ، تو نسخ کا تو مطلب ہے کہ پہلے حسن ہو پھر کبھی ہو جائے، یا پہلے کبھی ہو پھر حسن ہو جائے۔ تو اس کا جواب دیا ہے بابی ہی اور اس کے ساتھ و بھی کا مرجع، یعنی اس تقسیم کے ساتھ کدھر اور اس تقسیم کے ساتھ ممکن ہے ان کے لیے، یعنی خلاصی اشکال بن نسخ کے لزوم سے، جب کہ حسن کو وہ دونوں کیا ہوں، تو اب اس کا جواب ممکن ہو گیا۔ بہرحال ان دونوں کے ہونے کی صورت میں لذات ہی والے فلا یلزم اس لیے کہ حسن
یا کبھی لغیری جو ہے وہ نسخ کو قبول کر سکتا ہے، جو حسن لغیری ہے اور کبھی لغیری ہے یہ نسخ کو قبول کرتے ہیں. آگے سمجھے. ایشا بس. اور فرمایا جواب ثانی فی الجواب ثانی ان ہو علاوہ زیں، یہ دوسرا جواب جنہیں چل رہا ہے. کیا فرمایا؟ علاوہ زیں کہ یہ اشکال جی بے نسخ پھر جائز نہیں ہوگا اور حسن کو وہ ذاتی ہوگا، تو یہ اشکال نہیں پورا ہوتا کن پر؟ اس لیے کہ جبائیہ تو قائل ہیں کہ حسن کو وہ دونوں کیا ہیں؟ لوجوہن اعتباریاتن، نہ کہ حتیٰ کہ وارد ان پر نسخ والا اعتراض کہ نسخ کیسے ہو گیا پھر. اور اسی طرح نہیں پورا ہوتا اشکال نسخ کا ہم پر بھی، اگر ذاتی ہو تو نسخ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کن پر؟ ہم پر. اس لیے کہ ہم قائل ہیں بے عام من ذات شاباس. ہمارا نزدیک تو تعین ہے ہی نہیں ہے جی، محض پوتام ہوتا ہے یہ اشکال متقدمین معتزلہ پر جو اس بات کے قائل تھے کہ حسن کو وہ فقط ذاتی ہوتا ہے. ان پر سوال ہے کہ پھر یہ نسخ کا تو دروازہ بند ہو جائے گا، تو حالانکہ نسخ تو ہے شریعت میں نہیں، سمجھے ہی. اور اس کے ساتھ ممکن ہے ماتریدیہ کے لیے تخلص نسخ سے، ایک علاوہ ازیں کہ وہ یعنی اجر سوال کیتا ہے نہیں پورا ہوتا جبائیہ پر اور ہم پر. جی اس کے ساتھ ممکن ہے ماتریدیہ کے لیے تخلص عن النسخ، علاوہ ازیں یہ اشکال نہیں پورا ہوتا جبائیہ پر اور ہم پر. اگے وثانیاً لو کان ذاتیاً لاجتمع النقیضان فی مثل لو کذبن غدا فإن صدقه يستلزم الكذب وبالعكس ملزوم حکم اللازم. بس 5 دلیلوں میں سے دوسری کن کی؟ اشاعرہ کی، کہ حسن کو وہ عقلی. دوسری دلیل توجہ کرنا جی، اشعریہ کہتے ہیں کہ اگر حسن کبو کیا ہوں، اگر حسن کبو شرعی نہ ہوں، فعل کی ذات منشا ہو کس کا؟ بھئی جو فعل حسن ہے اس کی ذات کی وجہ سے حسن ہے، جو کبھی ہے وہ ذات کی وجہ سے ہے، تو پھر اجتماع نقیض ہیں لازمات ہیں. کیا لازمات ہیں؟ کیا جی؟ اشاعرہ کہتے ہیں حسن کو وہ ذاتی ہو فعل کی ذات کی وجہ سے، یعنی شریعت نہ بھی ہوتی تو پتہ تھا کہ یہ ایک کم چنگا ہے تو ایک کم پیڑا ہے، انہوں دی ذات دی وجہ تو پھر اگر یہ بات ہو تو اجتماع اوکے میں اجتماع نقیضین اس مثل میں لا اکذبن غدن، البتہ ضرور میں کل تکذیب کروں گا، کل کروں گا. تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو لا اکذبن غدن بھی ٹھیک ہے. البتہ ضرور میں کل جھوٹ بولوں گا، البتہ دھیان کرا جی، کم گڑبڑ ہو جانا جی. البتہ اب اس قسم میں وہ سچا کب ہوگا؟ کب؟ کل جھوٹ بولے گا جی. اس قسم میں سچا تو جو جھوٹ ہے وہ کبھی ہے اور اس بات میں سچا بھی ہو رہا ہے. اس اکو کم دے وچ صدق بھی ہے تو کذب بھی ہے کہ کوئی نہیں. اس کے مطابق عمل کرے گا تو سچا ہوگا، اور وہ جو عمل کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے، تو کذب کیا ہے؟ کبھی. اور قسم پر عمل کرنا صدق ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اس طرح کرتا ہے تو صدق ہے. اب کل جب وہ جھوٹ بولے گا یہ صدق بھی ہے، کس اعتبار سے؟ کہ جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے، اور دوسرا کیا کیا اس نے؟ جھوٹ. یہ کیا ہے؟ یہ صدق بھی ہے اور کذب بھی. فَإِن صدقہ، اگر اس کی تصدیق کرتا ہے
یعنی اگر وہ اس قسم پر عمل کرتا ہے تو یستلزم الکذب، کیا نہیں لازم آئے گا بھئی؟ عمل تب بھی ہوگا نا، کل جھوٹ بولے ندیم کو سمجھ آ رہی ہو بھئی، قسم پوری تاں ہی ہوئے گی کہ کی کرے. ہوں اگر اس گل نو سچیاں کردا ہے تے اس قسم بھی تو سچا ہو گیا، لیکن جڑا کم کیتا سو کی ہے جھوٹ ہے، تو کی ہے کبھی ہے، تے صدق بھی تے کذب دونوں کٹھے ہو گئے. اجتماع نقیض ہے نے اکو تھاں وچ صدق تے کذب کٹھے ہو گئے. وابالعکس اگر وہ کل جھوٹ نہیں بولتا کہ جھوٹ کبھی ہے، جھوٹ سچ بولتا ہے، تو اب یہ جو قسم چاہی تھی اس میں جھوٹا ہو گیا. میں جھوٹ بولاں دا اندے وچ کی ہو گیا؟ سچ بولے تے اندے وچ جھوٹا ہے، جے اندے وچ سچا ہوئے تے پھر جھوٹ لازم ہوندا ہے، تے جے سچ بولے تے اندے وچ جھوٹا ہوندا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ اے اجتماع نقیض ہے اے. اور ملزوم کا جو حکم ہے وہ لازم کا حکم ہوتا ہے، ملزوم کا لازم کا حکم ہوتا ہے. جی سمجھ آ گئی جی؟ لہذا فیکون صدقہ قبیحا ما کونی حسنا ویکون کذبہ حسنا ما کونی، تو فیلزم اجتماع النقیض ہے. سمجھے؟ انہوں آخنا پھر میں عرض کرتا ہوں. جی اجتماع نقیض اس مثال میں ہو جائے گا جب کہے کہ لَأُكَذِّبَنَّ غَدًا، میں کل جھوٹ بولوں گا. تو اگر کل جھوٹ بولے، اگر دوسرے اگر اس قسم کو پورا کرے تو یہ صدق ہے، اور جو بولا ہے وہ جھوٹ ہے. تو یہ اکو گل ایک ہی بات میں صدق بھی جمع ہے اور کذب بھی جمع ہے، یہ اجتماع نقیض ہے. اگر عکس کر دے تو پھر بھی ہے. سچ دوسرے دن سچ بولے تو اب قسم جو پوری نہیں ہوئی وہ صدق ہو گیا. یہ قسم، یہ جو بات اس کا پر عمل نہیں کیا، اس میں وہ جھوٹا ہو گیا. تو صدق اور کذب اکٹھے ہو گئے. ہن غور کرنے اس گل تے او بے خود رو. وثانیاً لو کان ذاتیاً لجتمع نقیضان فی مثل لا اکذبن غدا، پس بے شک اس کا صدق مستلزم ہے کذب کو اور اس کا کذب مستلزم ہے. تو ملزوم کا حکم ہوتا ہے کس کا؟ لازم کا. انہیں دی شرح پڑھ لو. اشاعرہ نے کہا ہے ثانیاً دلیل میں کس پر؟ کہ علی عدم کون حمال ذات الفعل، کہ حسن کو وہ ذاتی ذاتی نہیں ہے، ذات فعل کی وجہ سے نہیں ہے اس پر دلیل، بلکہ وہ دونوں کیا ہیں؟ دلیل کیا ان کی؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہو ہر ایک دونوں میں سے ذاتی، ہر ایک، تو پھر البتہ اجتماع نقیض ہے، لازم آ جائے گا. کس میں؟ قائل کے قول کی مثل میں لا اکذبن غدن. پس اگر وہ اس میں سچا ہوتا ہے، سچا کیویں ہوندا ہے؟ بائیں طور کے کہے حالف کل قول صادق. جی قول اس میں کیا؟ اگر فین صد اگر وہ تصدیق کرے، کس طرح سنیں جی؟ کہ حالف غد میں کیا کہے؟ قول، تو مستلزم ہے کس کو؟ کذب کو. کیوں؟ تکلم بکلام کاذب. بھی اس گل نو سچا کیویں کرے گا؟ کل حالف جو ہے وہ کل میں قولاً صادقاً بولے، یعنی قسم تا سچی کہ کل جھوٹی گل کرے. اور یہ جو صدق ہے یہ مستلزم ہے کس کو؟ کی کذب ہے. جڑی گل کیتی ہو تو گل جھوٹی ہے. یستلزم بکلام کاذب. آگے جی سمجھ. وبالعکس جی، اور اس کا کذب اگر کل جھوٹ نہیں بولتا، بائیں طور کے کلام کرے کل کس کے ساتھ؟ تو مستلزم ہے کس کو؟ یہ اس کے صدق کو. اور کذب میں جی کیا ہے؟ لا حسنہ. اور صدق میں تو پس جمع ہو گئے. ایشا بس یہ تو
صدق اور جو ہے نا صدق جو ہے اس میں حسن نہیں ہے، لا حسن فی صدق نہ نہیں حسن کا استغفر اللہ، کذب میں حسن نہیں ہے اور حسن ہے۔ ہن سنو، ولیل ملزوم، ملزوم کون؟ حسن اور کبھی کی، حسن اور کبھی یہ حکم ہے لازم ملزوم کے لیے، یعنی حسن اور کبھی کے لیے حکم ہوتا ہے کس کا؟ لازم کون؟ حسن اور کبھی، یعنی ملزوم ہے کون؟ حسن اور کبو، تو یہ لازم یہ ملزوم ہے، کون لازم ہے؟ نہیں، اصل ہے کہ حسن تے کبھی یہ ملزوم ہے، ان کو حسن اور کبو لازم ہے۔ مشتقی میں مبدا ہوتا ہے، مبدے میں مشتقی نہیں ہوتا، دھیان کرے جی، الٹو ہو گیا جی، کہ یہاں کیا لازم آئے گا کہ جو ملزوم ہے کون؟ حسن اور کبھی، اس کا حکم ہوگا لازم کا، یعنی حسن اور کبو کا، تو پس جمع ہو گیا حسن، وہ حسن جو، اور کبھی وہ کبھی جو، یعنی صدق تے کذب کٹھے ہو گئے تو وہما نقیضان ہے۔ آندے نے انج تقریر کر لو، یا یہ ہے کہ ملزوم کون ہے؟ ملزوم تکلم بکلام کاذب کل، اور اس کو لازم کیا ہے؟ ایک یا عدم تکلم بذالک الکلام، کہ جھوٹی گل نہ کرے، اس کو لازم کیا ہے؟ عدم وفا بحلفی، جڑی قسم چاہیے پوری نہیں کی تھی، اور اس میں کذب ہے اس کی کلام میں، تو پس مستلزم ہو گیا ہر ایک اپنی گل کردہ جھوٹی، سچا ہوندہ ہے تاکہ جھوٹے، تو جے گل بالکل نہیں کردہ تو اندے پہ سچا نہیں ہوندہ، تو جے گل سچی کردہ ہے تو اے گل جڑی اندے پہ جھوٹا ہوندہ ہے تو گل سچی ہوگی جی، سمجھا گئی ہوں؟ اے شاباش سے من کر اس دا۔ اور ثانیاً کہا ہے عشرہ، کیا کہتے ہیں؟ اگر ہو حسن کبو ہر ایک کا کیا ہو ذاتی، تو البتہ مجتمع ہو جائیں گی نقیضان، لعقد بننا غدن کی مثل میں، کیونکہ اس کا صدق مستلزم ہے کذب کو، اور بالعکس، اور ملزوم کے لیے حکم ہوتا ہے لازم کا۔ ہاں جی شابہ جی، کہا ہے شاعرہ نے ثانیاً اگر ہو حسن کو وہ ہر ایک کا ذاتی، البتہ جمع ہو جائے گی نقیضان، لوکت بننا غدن کی مثل میں، کیونکہ صدق اس کا مستلزم ہے قدت کو، اور بالعکس، اور ملزوم کے لیے حکم ہے لازم کا۔ وربما یمنع ذلك الا ترى جی بل صبر، اس کا جواب بروبما یمنع ذالک، ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ہر جگہ جو حکم ہے لازم کا خواہ مخواہ وہ حکم ہے کس کا؟ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ کیا؟ ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ مثال دینے نے کیا نہیں دیکھا تو نے، وہ جو شر تک پہنچاتا ہے وہ خود شر بذات نہیں ہوتا، وہ خود وہ خیر ہوتا ہے جی۔ مثال دیں گے کیا کہ جی، بلکہ وہ شر بالعرض ہوتا ہے، شر بذات کیا کہ جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ جو لازم کا حکم ہوتا ہے وہی، یہ بات ہم نے یہ کلی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا تو نے کہ وہ جو پہنچاتا ہے شر تک وہ ذاتی طور پر تو وہ بالعرض شر ہے کہ اس نے شر تک پہنچایا ہے، وہ خود شر نہیں ہے خود۔ اب اس پر جو شیخ بول سینہ ہے نا اس کا قول نقل کرتے ہیں، پڑھنو گے آگے چلو نا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شیخ نے کہا ہے اشارات کے اندر کہ شر داخل ہے تقدیر میں بالعرض، کیا کہ جی؟ شیخ نے کہا ہے اشارات میں کہ شر
داخل ہے تقدیر میں بالعرض. پھر ایک باری شیخ نے کہا ہے اشارات میں شر داخل ہے تقدیر میں بالعرض. بالعرض سنیں جی تے اگلی یقول و پھر پڑھ دیں. ایک منٹ بے امتحان کریں او بے خود رو او بلاؤ بھی. پھر جواب دیا ہے مصنف نے ان کی دلیل ثانی سے اور کہا ہے کہ بروبا ما یمنا و ذالک یعنی ہونا ملزوم کا کس میں، لازم کے حکم میں. کیونکہ سارا زور تیسے چیز تیسی. سنیں جی کہ جو حکم کس کا ہے لازم کا وہی حکم ملزوم کا. ملزوم کا ہے. جی دھیان کریں کہ اگر حسن کب و ذاتی ہوں تو خام خواہ پھر حسن کبھی بھی ایسے ہی ہوں گے. جی تو حسن کبو میں جب اجتماع نقیضین ہے تو ان میں بھی ہوگا. جی اس کا جواب کہ بھئی ملزوم کا ہونا کس میں، لازم کے حکم میں. یہ یمنا ہوا ہے. ان کی مثال دیں دیں دھیان کریں. جہاد فی نفس ہی ان ویکھو یہ نفوس کا قتل ہے، وجود کی اموال کا، اور یہ ہے ملزوم کون جہاد، اور اس کے وفی لازم ہی اور اس کے لازم میں خیر کثیر ہے. اس کے لازم میں لازم کون اے لائب جدوں یہ کام کرنا ہے تو کی ہونا ہے اینو کیڑی شے لازم ہے اعلاء کلمت اللہ ازالت الشرک رفع الظلم تنفیذ احکام اللہ فی ارض. تو یہ جو لازم ہے یہ لازم ہوبا والا اس میں کیا ہے سارا کام ہی ہے جی بلکہ اعظم ہے جمیع خیرات اور حسنات سے. تو دیکھیں جہاد فی نفسی کیا ہے، جہاد فی نفسی یہ ہے، اور اس کا جو لازم ہے خیر کثیر ہے. تب یہ ضروری نہیں کہ جو حکم ہو کس کا لازم کا وہی حکم ہو ملزوم کا بھی. پھر اشارہ کیا ہے مصنف نے رد کی دلیل کی طرف اور کہا کہ کیا نہیں دیکھا تو انہیں کہ وہ جو پہنچانے والا ہے کدھر نہیں ہوتا بلکہ ان کی مثال دیں دینے مثلا سخت ٹھنڈک کیا برد شدید یہ پہنچاتی ہے کدھر پھلوں کے، لیکن برد فی نفسی تو شر نہیں ہے کہ ہے شر، ٹھنڈک فی نفسی لیکن پہنچاتی ہے کدھر نقصان تک جی. بلکہ ٹھنڈک کبھی ہوتی ہے ایک دوسری جانب سے جس کو ہم کبھی جان لیتے ہیں کبھی نہیں جان سکتے، سمجھے جی. تو یہ ٹھنڈک نقصان تک پہنچاتی ہے، شر تک پہنچاتی ہے خود تو ضروری نہیں ہے کہ جو شر تک پہنچا ہے وہ بھی ذاتی طور پر اے شاباش ہے. دیکھا کہ دھیان نال میں نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہاں اور اس پر والا حاضہ نہیں خالی ہوگا شر کس سے، کوئی بھی شر ہو تو وہ خیر سے خالی نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ جی. اور جی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی جی. کتنے آئے تھے وہ کیویں میں پڑھی جی پیچھے. اچھا جی پھر نقل کیا علامہ محب اللہ بہاری نے شیخ فلسفی باطنی کا قول ان کی اشارات میں جس کی شرح کی ہے طوسی نے بھی اور امام رازی نے بھی کہ انہوں نے اس اشارات میں کہا ہے کہ شر داخل ہے کس میں، قدر سے مراد ہے فی تقدیر اللہ للخلق والایجاد بالعرض کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے جو کچھ بھی اس میں ذاتی طور پر شر نہیں ہے بلکہ بالعرض شر داخل ہو گیا ہے. بالعرض بھی یہ نقل کی تھی نکلتے قید کی ہوئے گا اتنے دیکھیں گے. معنی ابن سینا کی کلام کا کیا ہے اجر جملہ ہے کیڑا کہ شر داخل ہے قدر میں بالعرض ہے. معنی اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خیر کو بالذات
اور شر کو پیدا کیا بالعرض واللزوم، باوجود کہ اللہ تعالیٰ خالق ہر شے کا اور وہ ہر شے پر وکیل ہے۔ اندھنے حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ شرور کیا ہیں؟ کبھی ہوتا ہے وہ شر بنسبت کسی ایک کے یا کسی ایک شے کے، اور وہی چیز ہو جاتی ہے خیر، تو پس نہ ہوگا ہر ملزوم کس میں؟ اگو فارسی شعر لکھا ہے نا جی، شر برخیزد کہ خیر مادراں باشد، جن دے وچ خیر ہوئے شر اٹھ گیا۔ تائید کی فائدہ جواب ہو، تائید حاصل کی اپنے جواب کی بے قول شیخ، اور کہا کہ اقولو، اگلی گالوں پڑھ تو ہوں، اقولو ہاذا شارع کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب رہنمائی کرے گا تیری التزام مذکور سابقاً کی طرف۔ التزام کیڑا؟ من انہما کما یکونان بالذات یکونان بالعرض ایضاً، کہ وہ دونوں جس طرح ذاتی ہوتے ہیں بالعرض بھی ہوتے ہیں جی۔ ففہم کیا کہ جی شارع کہتے ہیں کہ یہ جو اشارات کی عبارت ہے نا کہ شر داخل ہوتا ہے قدر میں بالعرض، تو اس سے تیری یہ بات تیری رہنمائی کرے گا کہ جو مذکور اور وہ ہم یلتزمون ہون التزام کیا ہے کہ وہ جو التزام مذکور ہے وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ففہم وہ تھا نا بھئی مولانا محب اللہ بہاری اعتراض کہ تن کے بتاؤ نہ التزام کیتا ہوئے جی، تو کہتے ہیں دیکھو نا پچھلے بابا کی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شر داخل ہو جاتا ہے قدر میں، تو پھر شر بالعرض ہوا نا، شر و کب ہوئی ہے نا، تو پھر کب و بالعرض ہوا نا، تو پھر بھی ذاتی بھی ہوگا۔ تو جب یہ دو قسم ہے تو حسن بھی اس طرح ہوگا، ذاتی بھی ہوگا، بالعرض بھی ہوگا۔ بالعرض ہوا غیر کی وجہ سے، اے شاباش ہوں بے خود رو تائید کی اپنے جواب کی بے قول شیخ، اور پچھلا جواب سی کہ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات رہنمائی کرے گی تیری، یعنی شیخ کا قول رہنمائی کرے گا تیری التزام مذکور سابقاً کی طرف۔ کیڑا؟ یہ کہ وہ دونوں کون؟ حسن اور جیسا کہ ہوتے ہیں اسی طرح بھی، پس لازم کا حکم وَإِلَّمْ يَكُنْ اگرچہ نہیں ہے کس کے لیے؟ بذات ہر جگہ میں، لیکن ہوتا ہے اس کے لیے حکم، تو پس یہ صدق آج جڑا مثال بنائیے حسن ہے اور کبھی ہے لازمی، وہ کیے وہ کذب لازم آ رہا ہے، اسی طرح کذب کبھی ہوتا ہے اور حسن ہو جاتا ہے بے اعتبار اپنے لازم کے، وہ جو کہ ففہم کا مطلب ہے کہ یہ سوال مشکل ہے، جواب اس میں ذرا بھی غور کیا جائے۔ بارش ہو رہی ہے، اچھا میں منع کر میں نے کیا کتوں، اور بسا اوقات منع کیا گیا، مانے وہ فاضل مرزا جان ہے، منع کیا گیا اس کو، کس کو؟ ہونا حکم ملزوم کا حکم، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک وہ جو پہنچانے والا شر تک، اور مثالاں پڑھیاں دو، نہیں ہوتا شر بالذات بل بالعرض۔ سنا جی یہ اگو تائید پیش کی تھی، کہا شیخ نے بسم اللہ الرحمن، اشارات میں کیا کیا شر داخل ہے قدر میں بالعرض، ان کا مطلب دسیا نے جی۔ میں کہتا ہوں یہ جواب اے جڑا دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے تیری التزام مذکور سابقاً کی طرف، بھی انہاں دے نزدیک دو میں دو دو قسمیں ہیں، ففہم جی۔ اور بسا اوقات منع ہے یہ، کیا نہیں نہ منع کیا گیا ہے اس کو، کیا ہے یہ، اس کو منع کیا گیا اس کو، بھئی جو حکم لازم کا ہے وہی حکم کیا منع کیا گیا ہے؟ کیا بسا اوقات منع کیا گیا ہے اس کو، کیا نہیں دیکھا تم نے
یہ بات کہ وہ جو پہنچانے والی ہے شر تک نہیں ہوتی وہ شر بالذات بلکہ بالعدل. ہاں کہا شیخ نے اشارات میں شر داخل ہے قدر میں بالعدل. میں کہتا ہوں یہ جواب رہنمائی کرتا ہے تیری انتظام مذکور سابقاً کی طرف افہم وثالثاً ان فعل العبد اضطراری فإن الممکن ما لم يترجح لم يوجد وترجیح المرجوح محال فما ما لم يجب لم يوجد فلا لا يكون حسنا ولا قبیحا عقلا اجماع. تیسری دلیل اشاعرہ کی کہ حسن قب و عقلی نہیں ہے بلکہ یہ ہے، دھیان کریں جی بندے کا فعل اضطراری ہوتا ہے. بندے کا ضرورتا انا فعلہ ممکن، کہ بندہ خود ممکن ہے، بندہ خود ممکن ہے نا، نہ واجب ہے نہ ممتنع میں، بلکہ تو ممکن کا جو فعل ہے وہ بھی سنا جی بندے کا فعل اضطراری ہے. بندے کا دھیان کریں جی جب فعل اضطراری ہے کیونکہ تو پس بے شک ممکن جب تک اس کا وجود اس کے عدم پر ترجیح نہ پائے، ممکن اور ممکن وہ جس کے دونوں جانبیں برابر ہیں، کسی جانب کو ترجیح ہوگی تو وہ راجح بنے گا، دوسرا مرجوح بنے گا، ورنہ وہ برابر ہیں. تو ممکن اگر وجود میں آنا چاہے تو جب تک اس کا وجود ترجیح نہ پائے گا کس پر، تو لم یوجد الممکن، ممکن پایا نہیں جائے گا، تو لہذا اس کے وجود کو کیا ہوگی، ترجیح ہوگی. اور مرجوح کی ترجیح کیا ہے، مرجوح کی ترجیح تو محال ہے جی. لہذا پس جب تک نہیں واجب ہوگا وہ فعل تو وہ نہیں پایا جائے گا. تو لہذا بندے کا فعل نہ حسن ہے نہ قبیح ہے عقلاً، کیونکہ جو اضطراری ہوتا ہے وہ حسن قبو کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا بالاجماع. جو فعل اضطراری ہوتا ہے وہ دلیل سمجھتے ہیں، ذرا توجہ کرو. اے بندہ جڑا مجبوراً فعل کرے اس نو نال موصوف نہیں ہوندا کیونکہ تو مجبور سی، انہیں مجبوراً کام کیتا ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی تیسری دلیل ہے اشاعرہ کی کہ بندے کا فعل اضطراری ہے. وہ سغر و کبر سارے پڑھا کے دس دینے، کیونکہ ممکن جب تک اس کا وجود اس کے عدم پر ترجیح نہ پائے تو وہ موجود نہیں ہو سکتا، ایک مسئلہ. اور مرجوح کی ترجیح تو محال ہے، تو پس جب تک نہ واجب ہوگا کیا اس کا وجود تو نہیں پایا جائے گا. تو لہٰذا پس بندے کا فعل عقلاً، یہ عقلاً نہ حسن ہے نہ کبھی ہے، کیونکہ وہ تو اضطراری ہے، نہیں ہوتا. بالاجماع یہ بات ہے، یہ بات بالاجماع ہے. سنیں اگے وہذا مما علامہ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے دلیل چلائی ہے نا بھی یہ بات، یہ تقریر احسن ہے اور مختصر ہے اس تقریر سے جو ابن حاجب کی مختصر میں ہے. انہاں بھی گل لمبی کر دیتی ہے، ایو گل سمجھانی اے جڑی گل ہے بھی اے گل بھی اے تقریر چنگی ہے، اے تقریر چنگی ہے جی، بھی یہ انہوں نے دلیل چلائی ہے جی. اور سمجھے ہی ادھر دیکھو میرا کچھ لگ دیا. وقالوا ثالثا فی دلیل انکار کونہما، کہ یہ حسن قبو ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے، دلیل کی ہے کہ بندے کا فعل ہونے فعل اضطراری کیویں، انہوں پہلے سمجھا جائے اضطراری کیڑے معنی نال، کیونکہ فعل ممکن ہے. بندے کا ہر فعل واجب تو نہیں ہے، اور شرعی ہم پر جو لازم ہے وہ، لیکن وہ کرنا تو ممکن ہے. فعل ممکن ہے، نہ واجب ہے نہ محال ہے.
جب تک نہ ترجیح پائے گا نہیں، اور مرجو کی ترجیح ہوں ذرا شرح دیکھو، فما لم یجب اور اگے ہونی ہے، پس جب تک واجب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یعنی یہ مطلب ہے کہ نہ ہوگا وجود، جب تک اس کا وجود ضروری نہ ہوگا تو لہذا نہ ہوگا حسن اور کبھی عقلاً اجماعاً۔ خلاصہ کلام کیا نکلیا وہ سنیا جی، کہ بندے کا فعل اضطراری ہے، یہ دلیل کا صغرا ہے، کیڑا فعل العبد، اور کبرا اس کا محذوف ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ جو اضطراری ہوتا ہے وہ نہ حسن ہوتا ہے نہ کبھی ہوتا ہے عقلاً بالاجماع، دا کبرا تھے محذوف ہے، کیڑا کہ جو کہ بندے کا فعل تو ہے اضطراری، اور جو بھی اضطراری ہوتا ہے اس پر سب کا اجماع ہے کہ جو اضطراری ہوتا ہے اس کو حسن کو سے موصوف نہیں کر سکتے۔ اچھا یہاں لفظ زیادہ کیا کس کا؟ یہ کبرے کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اے کبرا سارے مندے نے، کیڑا یعنی تحقیق اجماع کیا سب نے کہ فعل اضطراری جو ہوتا ہے نا وہ سنیں جی، ہونے صغرا کبرا جوڑ کے نتیجہ کی نکلیا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کا فعل نہ ہوگا، اے نتیجہ نکلا جی، سمجھے کہ نہیں کہ بھئی بندے کا فعل تو نہ اضطراری ہے، جو بھی اضطراری ہوتا ہے وہ تو کیا نتیجہ آیا؟ بندے کا فعل نہ حسن ہوتا ہے نہ کبھی ہوتا ہے عقلاً، سب کے اس پر اتفاق ہے۔ وقولہ اگلی گالو عبارت فَإِنَّ الْمُمْكِنَ، یہ کبرا ہے اور صغرا اس کا معذوف ہے، پہلا صغرا سی تو کبرا کو نہیں سی، اے فَإِنَّ تو ایک کبرا ہے تو صغرا کو نہیں۔ اصل قیاس یوں ہے کہ ان فعل العبد تے کلو ممکن ما لم یترجح وجودہ علی آدمہ، اے صغرا بن گیا تو کبرا بن گیا۔ صغرا کی بنیا کہ فعل العبد ممکن، بندے کا فعل، ممکن ہے، اور کبرا ہر ممکن، ممکن ہے جب تک نہ ترجیح اس کا وجود ترجیح نہ پائے اس کے، وہ نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا نتیجہ کیا ہے بندے کا فعل جب تک نہ ترجیح پائے اس کا وجود اس کے عدم پر تو نہیں پایا جاتا، نہیں پایا جائے گا۔ اب صغرا تو ظاہر ہے کیا کہ بندے کا فعل ممکن ہے، یار سارے فعل ممکن ہے نا جی، نہ واجب تے نہ ممتنے، ممکن ہے تو تائیں تو ہوندے نے یار، صغرا تو واضح ہے، اور کبرا کیڑا کہ ہر وہ جو ممکن ہے، ہر وہ جو ممکن ہے جب تک نہ ترجیح پائے اس کا وجود اس کے عدم پر وہ نہیں پایا جاتا۔ دلیل کبرے کی قول جو آگے آ رہا ہے، اور ترجیح المرجو تو مرجو کی ترجیح یہ اس کبرے پر دلیل ہے، کیونکہ ممکن اس کا عدم اور اس کا وجود دونوں یہ تو پڑھے کہ نہیں، ممکن وہ ہوتا ہے جس کا وجود و عدم دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، محض ترجیح پاتا ہے ممکن کا وجود کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کی ایجاد کے ساتھ، اس ارادے کے بعد وہ ترجیح پاتا ہے، اس ارادے کے بعد بھئی سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے نا، تو یہ جو بندے کا فعل اس کا ہونا نہ ہونا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ تو اب جو اس کا وجود ترجیح پاتا ہے تو یہ کب پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہوتا ہے اس کے ایجاد کے ساتھ، اس کے بعد وہ ترجیح پاتا ہے، پھر بندہ وہ کام کرتا ہے وہاں دے نہیں جی اللہ تو حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پس معدوم وہ ہوگا کہ نہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ جی، جس کے ساتھ اللہ کے ارادے کا تعلق نہیں ہے، تو پس معدوم اس کا وجود کیا ہے؟ محال ہے جی۔ یہ ہے معنی ماتن کے قول کا کہ ترجیح المرجو ہے، کیا مطلب ہے؟ محال ہونا، یعنی معدوم کا معدوم ممکن کا وجود، کیڑا معدوم ممکن؟ نہ تعلق پکڑا اس کے ساتھ اور نہ تعلق نہیں ارادے
اے جڑا وجود المعدوم ہے کیے اے شابہ سے، پس جب تک نہ واجب ہوگا کون اور نہ ہوگا وجود اس کا تو بہذا هو الواجب بالغیر، یہ واجب بالغیر ہے۔ واجب بالغیر کی میں بڑھے ہیں کہ اللہ کے ارادے کا جب تعلق ہو گیا ہے کہ فلانا بندہ یہ کام کرے ہونے خام خواہ کرے تھا ہونے یہ تقدیر ہے نا وہ میں ہونا ہی ہونا ہے جی، بندہ ہل نہیں سکتا جی، یعنی بس سبب تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اس کے ساتھ، سمجھا گیا؟ تو اب یہ جب تک اس کا فعل واجب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ موجود نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے مدح کرتے ہوئے ان کی کلام کی کہ یہ بیان کس کے لیے بے اسلوبی احسن او جازہ، اس سے جو کس میں ہے اور جی بنے عجب کی آکھیا ہے اور جیسا انہوں نے عبارت رہن دیتی اختصار واسطے، انہوں نے عبارت لمبی سی جی گل کو سمجھ آئیے کہ ہوں یہ آندے نے کہ یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے کندے نال اللہ دے ارادے نال ہونا ہے جی، تے اللہ دا ارادہ جڑا ہونا ہے وہ تو شریعت نے دسنا ہے آگے جی، تو لہٰذا پھر حسن کو وہ کی ہویا نہ کہ اے منع کرو او کتھوں اور ثالثاً یہ کہ بندے کا فعل اور ان پھیرا دیو بچوں جڑے بنائے نے سگر کبرے سارے سمجھو، بندے کا فعل اضطراری ہے، ایک ہی شے میں اتویگ نہ شرط کی شے میں سگرا ان دا کبرا محذوف ہے، سنیں کیڑا کبرا پڑھ کھو تو ایشا بس ہے اگے کیونکہ ممکن ایک ہی ہے ان سگرا محذوف ہے، کیونکہ ممکن جب تک نہ ترجیح پائے کون وجود اس کا کس پر تو نہیں پایا جاتا، ایک گل موگی، اور مرجو کی ترجیح تو محال ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ کے ارادے کا تعلق نہیں ہوا اس کا تو موجود ہونا کیا ہے، تو پھر اللہ کے ارادے سے شے موجود ہوگی، پس جب تک نہ واجب ہوگا کون بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تعلق کے سبب کی وجہ سے جب تک واجب نہیں ہوگا نہیں پایا جائے گا، لہذا خلاصہ نکلا پس نہ ہوا بندے کا فعل حسن اور نہ کبھی عقلاً اجماعاً، اور یہ احسن ہے اور اکثر ہے اس تقریر سے جو مختصر میں ہے جی۔ یہ کہ بندے کا فعل اضطراری ہے کیونکہ ممکن جب تک نہ ترجیح پائے وجود اس کا اس کے عدم پر نہیں پایا جاتا، اور مرجو کی ترجیح محال ہے، بس جب تک نہ واجب ہو بندے کا فعل تو نہیں پایا جاتا، بس نہ ہوگا بندے کا فعل حسن اور نہ کبھی عقلاً بالاجماع۔ آگے سم یہ تقریر احسن ہے اور افسر ہے اس سے مختصر جواب صبح پڑھیں گے انشاءاللہ۔